وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھو. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، آج کے ہمارے معاشرے میں دو بڑی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں. ان بیماریوں میں سے ایک بیماری وہ بے حسی ہے، احساس کا نہ ہونا ہے کہ آپ جو مرضی کہہ لیں، جو مرضی کر لیں، کچھ بھی ہو جائے، چاہے حالات مخالف ہو جائیں، عزت اور آبرو بھی لٹ رہی ہو، یہاں تک کہ دین بھی ہاتھ سے چھوٹ رہا ہو، یہ کہتا ہے مجھے کیا، میری بلا سے، جو ہو رہا ہے ہونے دو. حالانکہ بتانے والا اس کو بتا رہا ہے، کبھی چیخ کر، کبھی آہستہ آواز سے، کبھی غصے سے، کبھی محبت سے، کبھی رو کر، لیکن اس کے نہ کان میں جو رینگتی ہے، نہ ماتھے پر پریشانی کا بل آتا ہے. یہ بے حسی کہلاتی ہے. قرآن نے اس کی مذمت بیان فرمائی. یہ بے حس لوگ اللہ کو پسند نہیں. کیوں؟ کہ یہ بے حسی کافروں کا شیوہ ہے، یہ کافروں کی عادت ہے. قرآن فرماتا ہے کہ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی. یعنی کیا؟ کافروں کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ جن پر اللہ نے مہر لگا دی، کس بنیاد پر؟ فرمایا ان کی بے حسی کی بنیاد پر، کہ آپ ان کو جنت سنائیں، ان کے چہرے پر بشاشت نہیں آئے گی، آپ ان کو جہنم سنائیں، ان کے ماتھے پر پریشانی کا بل نہیں آئے گا. تو لہٰذا یہ برابر ہیں، چاہے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، جنت سناؤ یا نہ سناؤ، انہوں نے ایمان نہیں لانا، یعنی بے حس ہو چکے ہیں. تو یہ بے حسی ایک بڑی بیماری ہے جس کی مذمت اللہ قرآن میں بیان فرما رہے. دوسری بیماری جو ہم میں بڑی عام ہو گئی ہے وہ کیا؟ مجھے سارا پتہ ہے مولوی صاحب، اور مینو نہ دسو، مینو ہر گل دا پتہ ہے، اور پختن سے بھی پریدا مڑا ماتا پتہ تھا. تو یہ جو جملہ ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، چھوڑ دو مولوی صاحب مجھے نہ بتاؤ، یہ بے حسی سے بھی بڑی بیماری ہے. اور اس روئے زمین پر، کائنات پر تکبرانہ انداز میں سب سے پہلے جس نے یہ جملہ بولا تھا کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، مجھ سے کوئی بڑا علم والا نہیں، مجھ سے کوئی نیک نہیں، یہ سب سے پہلے جملہ بولنے والا شیطان تھا. قرآن میں اللہ نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے کہا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا، اور یہ شیطان اکڑ کے کھڑا ہو گیا بھی میں نے نہیں کرنا. اللہ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، میرا آرڈر یہ ہے، میرا یہ حکم تجھے ہے، تو کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ تو شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، یا اللہ میں تو اس سے اچھا ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں، یعنی مجھ سے اچھا کوئی ہے نہیں، مجھ سے بڑا کوئی علم والا ہے ہی نہیں، تو اچھا اپنے سے کم درجے والے کو کیوں سجدہ کرے، زیادہ علم والا اپنے سے کم علم والے کی بات کیوں سنے. تو یہ دو بیماریاں میرے اور آپ کے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہیں. اگر ان بیماریوں کو گناہوں سے تعبیر کر دیا جائے کہ یہ دو گناہ ہیں، اور ان دو گناہوں سے اللہ کی قسم ہمارا ایسا نقصان ہو چکا اور ہو رہا، اور اگر ہم نے اس بیماریوں کا علاج نہیں کیا تو آئندہ بھی ہم بھگتیں گے، ہماری نسلیں بھی بھگتیں گی.
تو ان دو بیماریوں کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ دو بیماریاں ہمیں توبہ کی طرف جانے نہیں دیتی، توبہ ہم سے نہیں کرنے دیتی، توبہ نہیں کروانے دے رہی، اور توبہ کے ذریعے سے جو اللہ کے آئے ہوئے عذاب نے واپس ہونا تھا وہ واپس نہیں ہو رہے۔ تو یہ دو بیماریوں کی وجہ سے ہم یہ سارا خمیازہ بھگت رہے ہیں، کبھی مہنگائی کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی ظالم حکمران کی شکل میں، کبھی قحط سالی کی شکل میں، کبھی آسمان کے تیور ہمارے خلاف ہیں، کبھی زمین کی گردش ہمارے خلاف ہے، کبھی ہواؤں کے تھپیڑے ہمارے خلاف ہیں، کبھی موسم ہمارے خلاف ہیں، کبھی مخلوق ہمارے خلاف ہے، کبھی درند پرند چرند ہوا آبی خاکی ناری نوری مخلوق ہمارے خلاف ہے۔ یہ بنیادی وجہ یہ دو بیماریاں، ایک بے حسی، دوسرا کہ مجھ سے بڑا کوئی جاننے والا نہیں۔ اور یہ کیوں بیماری ہیں کہ یہ ہمیں توبہ کی طرف نہیں آنے دے رہی، اور توبہ بنیاد ہے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذاب کو روکنے کا، اس کے سامنے دروازہ بند کرنے کا، اور اس کے سامنے مضبوط ترین دیوار کھڑی کرنے کا۔ تو نہ دیوار کھڑی ہو رہی، نہ دروازہ بند ہو رہا، اور نہ اللہ کی طرف سے عذاب بند ہو رہے۔ تو وجہ کیوں کہ بھئی ہم بے حس ہو چکے ہیں، اور وجہ کیا کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ ان چیزوں نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ حالانکہ قرآن کو دیکھا جائے، قرآن کو سنا جائے کہ ہم قرآن روز سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، بیان بھی سنتے ہیں، مولوی صاحب کی تقریر بھی سن لیتے ہیں، کسی اللہ والے کی دو چار باتیں بھی ہمارے کانوں میں پڑ جاتی ہیں، لیکن قرآن بطور نصیحت کے ہم نے کبھی نہیں سنا، قرآن بطور پیغام کے ہم نے کبھی نہیں اس کو سنا، نہ اس کو پڑھا ہے۔ حالانکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور بہترین فارمولہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور فارمولہ ہے ہی نہیں، کوئی اور ضابطہ ہے ہی نہیں، کوئی اور قانون ہے ہی نہیں کہ جو مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کروا سکے اور خوشیاں مجھے دلوا سکے، اور اللہ کی رحمت سے میں مستفید ہو سکوں، اور اللہ کے عذاب سے میں بچ سکوں۔ قرآن کے علاوہ اور کوئی فارمولہ نہیں۔ کیوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ کیا مطلب کہ یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں زندگی اتارے جانے کا اور زندگی گزارنے کا اور زندگی کو طے کرنے کا اللہ نے آسمان سے ایک ضابطہ اتارا ہے۔ موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی کے ضابطے کے خلاف چلو، موٹر سائیکل وہ نفع نہیں دیتی۔ اے سی بنانے والے کے ضابطے کے خلاف چلو، اس کی بتائی ہوئی ترکیب کے خلاف چلو، اے سی تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہ معمولی چیزیں، فانی ہونے والی چیزیں ہیں، انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں کہ ان کے ضابطے اور قانون کے مطابق اگر انسان چیز کو استعمال نہیں کرے گا تو وہ چیز نفع نہیں دے گی، نقصان دے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو یہ زمین آسمان کا نظام بنانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ تو اس نظام کو چلانے کے لیے قانون کون دے گا؟ کوئی اور قانون دے گا، کوئی بندہ قانون دے گا، کوئی فرعون قانون دے گا، کوئی شداد قانون دے گا، کوئی لاڈ میکالے قانون دے گا۔ بھائی بنانے والا جب اللہ ہے تو نظام بھی اللہ دے گا۔ تو بتاؤ جب اس اللہ کے نظام کے خلاف ہم چلیں گے تو بربادی آئے گی کہ آبادی؟ خوشی آئے گی کہ غم؟ راحت ملے گی کہ تکلیف؟ تو اس لیے آج ساری امت، چاہے مسلمان چاہے کافر، کافر سے تو گلہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مانتا ہی نہیں ہے، عمومی طور پر مسلمان انتہائی خطرے میں ہے۔ کیوں خطرے میں ہے؟ کہ یہ اللہ کے نظام کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہے کہ یا اللہ تیرا نظام ہمیں قبول نہیں، ہمیں اپنا نظام چاہیے، ہم اپنے نظام کے مطابق چلیں گے۔ تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، پھر میرے نظام کے مقابلے میں آئے ہو تو اپنا نظام لا کر دکھاؤ اور اپنا نظام چلا کر دکھاؤ، اور اس نظام پر چل کر تم راحت پا کر دکھا دو۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے ضابطے کے مطابق چلے، اللہ کے قانون کے مطابق چلے، جو اللہ کہہ رہا اس طرح کریں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کے دو مطالبے ہیں، اللہ کے دو مطالبے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ میرے دو مطالبے پورے کر دو، میں زمین آسمان کی برکتیں تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا۔ زمین آسمان کی برکتیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں سورہ احزاب میں؟ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اے میرے بندو دو کام کر لو، اے میرے بندو صرف دو کام کر لو، دو کام۔ پہلا کام ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں،
اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور ایمان کے لیے جتنی ضروریات ہیں سب تسلیم کرتے ہیں، تو ایک صفت تو ہم میں پائی جا رہی ہے۔ دوسری صفت کیا ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں؟ ایک شرط ہم میں پائی جا رہی ہے۔ دوسری شرط اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک مطالبہ تو پورا ہو رہا ہے، دوسرا مطالبہ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ فرما رہے دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ وَاتَّقَوْا، تقوی اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کا لفظ تو ایک ہے، مفہوم بڑا وسیع ہے اس کا۔ تقوی کے معنی اللہ سے محبت کے بھی ہیں، تقوی کا معنی اللہ کا خوف بھی ہے، تقوی کا معنی توبہ بھی ہے، تقوی کا معنی گناہوں سے بچنا بھی ہے، تقوی کا معنی اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا بھی ہے، تقوی کا معنی جنت کی دوڑ لگانا بھی ہے، تقوی کا معنی جہنم سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، تقوی کا معنی گناہوں سے بچنا اور نیکی کی طرف آنا ہے، تقوی کا معنی یعنی ہر وہ عمل جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے اسے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس دنیا سے جانا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقوی کیا ہے؟ فرمایا تقوی کو مثال سے سمجھو کہ تقوی یہ ہے کہ ادھر بھی جھاڑی دار جو ہے کانٹے دار جھاڑیاں، ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں، درمیان میں ایک پگ ڈنڈی ہے کہ جس میں سے ایک آدمی بڑی مشکل سے گزر سکتا ہے، اس نے کپڑے پہنے ہوئے مل مل کے، بتاؤ یہ آدمی اس پگ ڈنڈی سے کیسے گزرے گا؟ فرمایا جی وہ بڑے احتیاط کے ساتھ آہستہ اور اپنے آپ کو سمیٹتا ہوا گزرے گا کہ کہیں میرا کوئی کپڑا دائیں بائیں جھاڑی اور کانٹوں میں پھنس نہ جائے۔ فرمایا یہی مثال ہے اللہ کی طرف سے تقوی کی کہ یہ جھاڑیاں کانٹے دار یہ اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیز ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ گناہ ہے کہ بھی ان گناہوں سے بچنا ہے، ان حرام چیزوں سے بچنا ہے، اور یہ پگڈندی سیدھا راستہ ہے۔ اس سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے جو اپنے آپ کو ان حرام چیزوں میں پھنسائے بغیر ان سے بچتے ہوئے جو پار ہو گیا یہ متقی ہو گیا، اللہ کے دربار میں تقوی والا بن کر پیش ہو گیا، اور اس متقی کے لیے اللہ نے جنت تیار فرما دی ہے۔ تو تقوی اس کا معنی، اس میں ایک معنی توبہ بھی ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے؟ اے ایمان والو توبہ بھی کرو، ایمان بھی لاؤ، تو میں کیا کروں گا؟ لفتحنا اللہ لام لے کر آئے ہیں، لام کا مطلب یہاں پر قسم کا بھی ہوتا ہے، بات کو وزنی کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، بات کو مضبوط کرنے کے لیے، بطور اللہ کے مہر لگا کے عربی کا یہ قاعدہ اللہ کیا فرمائے؟ لفتحنا، کہ میرا وعدہ ہے یا میں قسم اٹھاتا ہوں یا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے اے ایمان والو اور اے تقوی والو اے توبہ کرنے والو تمہارے لیے کھول دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے بھائی۔ اب برکت کا کیا مطلب ہے؟ کئی معنی برکت کے ہیں۔ برکت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ چیزیں بڑھا دے، 100 ہے 200 کر دے، 200 ہے 400 کر دے، ایک معنی یہ بھی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ تھوڑی چیز اللہ زیادہ کو پوری کر دے، تھوڑی چیز زیادہ لوگ استعمال کر لیں، تھوڑا کھانا زیادہ کو پورا ہو جائے، جیسے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اللہ جل شانہ نے ظاہر فرمائے کہ کئی واقعات ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے 10 آدمیوں کا کھانا 1000 کو پورا ہو گیا، ایک آدمی کا کھانا 100 کو پورا ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی کی طرف سے فرمایا بعض دفعہ ایسے برکت دوں گا کہ ایک آدمی کی چیز 100 کو پوری کر دوں گا، 10 کی چیز 1000 کو پوری کر دوں گا۔ یعنی تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی جائیں گی، اگرچہ تمہارے وسائل تھوڑے ہوں لیکن مسائل اگر زیادہ بھی ہوگے تو تھوڑے وسائل کے ہوتے ہوئے میں تمہارے سارے مسائل حل کر دوں گا۔ ایک برکت کا معنی یہ بھی ہے۔ تیسرا برکت کا معنی یہ ہے کہ چیز ایک ہوگی، تم اس سے نفع بڑی دیر تک استعمال کر سکو گے، نفع بڑی دیر تک اس سے حاصل کر سکو گے۔ یہ نہیں کہ بھی 1-2 دفعہ حاصل کیا اور وہ خراب ہو گئی یا ٹوٹ گئی یا بیکار ہو گئی یا کسی کام کی نہیں رہی، نہیں، میں اس چیز کو قائم رکھوں گا کہ نسل در نسل لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ایک برکت کا معنی یہ ہے۔ آسمان کی برکتوں کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر میں لکھا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ آسمان کی برکتوں کا مطلب یہ ہے کہ میں وقت پر بارش برساؤں گا، جتنی ضرورت ہوگی، جب ضرورت ہوگی میں اپنی رحمت کی طرف سے دروازہ کھولوں گا اور تم پر بارش برسا دوں گا، جب ضرورت نہیں ہوگی میں بارش کو روک دوں گا۔ زمین کی برکتوں کا کیا مطلب؟ کہ تمہاری خواہش کے مطابق اور تمہاری ضرورت کے مطابق میں زمین سے پیداوار نکالتا رہوں گا، نکالتا جاؤں گا۔ پیداوار کا مطلب صرف پھل نہیں، سبزیاں نہیں، گندم نہیں، بلکہ تیل بھی ہے، پٹرول بھی ہے، گیس بھی ہے، سونا چاندی بھی ہے اور پانی بھی ہے۔ یہ ساری برکتیں اللہ فرما رہے ہیں زمین کی وہ ساری کی ساری وافر مقدار میں نکال دوں گا کہ تمہاری ہر ایک کی ضرورت پوری ہو جائے گی، کسی کو کسی کے سامنے اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔
یہ برکتوں کے معنی اللہ نے فرمائی. تو اس سے بھی دو شرطیں ہیں، ایمان اور تقوی. مسلمان اس دفعہ ایمان میں تو ہے، تقوی میں میرے بھائیو 100 میں 1-2 ہی ہے. گناہوں سے بچنے میں 1-2 ہی ہے. 22 کروڑ میں 1 لاکھ لوگ تقوی پہ آ گئے، یہ تو 1% بھی نہیں بنتے. حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ 22 کروڑ میں 1 لاکھ لوگ توبہ پہ آ گئے، تو 1 لاکھ لوگوں کی توبہ 22 کروڑ لوگوں کے مقدر کو کیسے ٹھیک کرے گی؟ 1 لاکھ لوگوں کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، نماز استسقاء پڑھنا اور اللہ کے سامنے توبہ اور گڑ گڑانا، یہ 1 لاکھ لوگوں کی دعائیں اور رونا اور آہیں اور تڑپ اور بے قراری اور تہجد اور نماز، یہ 22 کروڑ لوگوں پہ آیا ہوا اللہ کا عذاب کیسے ٹالے گا؟ کہ اللہ چند لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سب پر عذاب نازل نہیں کرتا. یہ اللہ کا قانون ہے کہ 1 لاکھ مجرم ہو، اللہ 22 لاکھ کو عذاب دے رہا ہو، 22 لاکھ کو جو ہے وہ سزا دے رہا ہو، اور 22 کروڑ لوگوں پر اللہ پاک اپنا کرم اور فضل کا جو ہے وہ معاملہ اٹھا رہا ہو اور عذاب اس پہ نازل کر رہا ہو. یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. کیوں؟ کہ جب عمومی طور پر فضا گناہوں والی ہوتی ہے تب اللہ کی طرف سے عذاب کے دروازے کھلتے ہیں. تو اس سے بھی ایمان کی ضرورت میں تو 22 کروڑ لوگ چلو شرط پائی جا رہی ہے، کچھ کچا کچھ پکا، کوئی زیادہ کوئی کم، کوئی کمزور کوئی طاقتور. ایمان تو ہے نا بھائی، لیکن تقوی میں 0 ہے. اس لیے رحمتوں کے دروازے نہیں کھل رہے، اس لیے برکتوں کے دروازے نہیں کھل رہے، اس لیے اللہ کے آئے ہوئے عذاب نہیں ٹل رہے، اس لیے اللہ کی طرف سے مختلف شکلوں میں ہر زمانے میں وبائیں، عذاب کی شکلوں میں وبائیں آ رہی ہیں، عذاب کی شکلوں میں بیماریاں آ رہی ہیں، عذاب کی شکلوں میں حکمران آ رہے ہیں، عذاب کی شکلوں میں قحط سالی آ رہی ہے، اور عذاب کی شکلوں میں چیزوں سے برکتیں ختم ہو رہی کہ 10 لوگ کمانے والے ہیں اور گھر میں کسی کا یہ کمائی کرنا ہر فرد کا گھر کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا. گھر کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، سارے کمانے والے ہیں. کیوں بھائی؟ کہ تقوی چھوٹ گیا، توبہ رہ گئی، مسلمان توبہ نہیں کر رہا. اور میں جیسے عرض کر دیا کہ توبہ نہ کرنے کی بنیادی وجہ بے حسی ہے. کوئی بات نہیں مول صاحب، نظام تو چل رہا ہے نا، دال روٹی تو چل رہی ہے نا، وہ کاروبار چل تو رہا ہے نا، ہلکا پھلکا ہی صحیح، کوئی بات نہیں، میرا گھر تو چل رہا ہے، میرا چولہا تو بل رہا ہے نا، ساتھ والوں کی مجھے کیا. او بھائی توبہ کرو اللہ کے عذاب. اور مینوں پتا ہے مولوی صاحب، مجھے پتا ہے سارا کچھ، مجھے نہ بتاؤ، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اب میں نے کل ایک آدمی سے کہا، اس کے پاس 7 اپ کی بوتل پڑی ہوئی تھی، جوس کی دکان ہے. میں نے کہا یہ 7 اپ کی بوتل اس کو نکال دو، یہ اسرائیلی ہے. بجائے اس کے کہ وہ مجھے کہے کہ ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے نکالنی چاہیے، میں نکال دوں گا جی، مجھے پتا نہیں تھا. اب اس نے مجھے بھاشن دینا شروع کر دی. 10 منٹ اس نے مجھے بھاشن دیا ہے کہ مول صاحب اسی مسلمان ٹھیک ہو جائیے، بس اسی مسلمان غلط ہے گئے، نماز تیسی پڑھنے ہیں، مزار آ کے پھر شروع ہو جانے ہیں. میں کہ یار یہ ساری باتیں میں مان رہا ہوں، کمزوریاں ہم میں ہیں، لیکن میں اوروں کا ٹھیکیدار نہیں ہوں کہ اوروں کو ٹھیک کرنے کے چکروں میں پڑ جاؤں. میں پہلے اپنا ذمہ دار ہوں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کروں. میں ٹھیک ہوں کہ نہیں؟ اور مول صاحب مجھے نہ بتاؤ میں ٹھیک ہوں، لوگوں کو کہو. ہمارے ہاں ناراض نہیں ہونا، ہمیں جھوٹ سے نفرت ہے، لیکن کب؟ سننے سے، بولنے سے نہیں. مجھے سننا جھوٹ پسند نہیں، بولنا پسند ہے. مجھے دھوکہ کھانا پسند نہیں، دھوکہ دینا پسند ہے. رشوت دینی پسند نہیں، رشوت لینی پسند ہے. کوئی یار اور آدمی حرام کھائے یہ مجھے پسند نہیں، مجھے مل جائے تو اپنے لیے حق سمجھتے ہوئے جیب میں ڈال لیتا ہوں. کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی دے، مجھے کوئی گالی دے ماں بہن کی مجھے پسند نہیں، میں چاہے نکالتا رہوں، یہ مجھے پسند ہے. ہمارے لیے معیار اور ہے، اوروں کے لیے معیار اور ہے. اس چیز نے ہمیں توبہ سے روکا ہوا ہے، ہمیں توبہ نہیں کرنے دیتا. زندگی کا سب سے بڑا رزق کیا ہے؟ کہ بغیر توبہ کے دن گزارنا، بغیر توبہ کے رات گزارنا. یہ زندگی کا سب سے بڑا رزق ہے. بغیر توبہ کے مر گیا کدھر جائے گا؟ کتنا بڑا نقصان اٹھا رہا ہے جو توبہ کے بغیر دن گزار رہا اور توبہ کے بغیر رات گزار رہا ہے. تو اس لیے بھائیو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جس میں 2 شرطیں ہوں گی رحمت اور برکت، اور جس میں 2 شرطیں نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے میری پکار سنو،
اللہ فرما رہے ہیں کہ میری پکار سنو، یہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ عبرت کی کتاب ہے، ایک پیغام ہے، ایک ضابطہ حیات ہے کہ میں نے قرآن میں 25 نبیوں کا اور ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے، اس بنیاد پر کیا ہے کہ تم اسے عبرت حاصل کر سکو، تم اسے نصیحت حاصل کر سکو، اور تم اپنے عمل کو اور عقیدے کو ٹھیک کر سکو، اور جو عمل اور جو باتیں اور جو عقائد بنیاد بنے ہیں ان پر میری طرف سے اجماعی طور پر عذاب کے اترنے کا اور زمین سے ان کی ہستی کو مٹا دینے کا، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا، ان عقائد سے اپنے آپ کو بچانا، ورنہ میری تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں، یا تم مجھ سے کوئی ٹھیکہ کر کے نہیں آئے، یا تم مجھ سے کوئی ایگریمنٹ کر کے نہیں آئے کہ جو عذاب میں نے ان پہ مارا تھا میں تم پہ نہیں ماروں گا۔ ہاں اتنا کام ضرور کروں گا کہ میرے حبیب نے دعائیں مانگی ہیں، ان دعاؤں کے صدقے میں تم پر اجتماعی عذاب تو نہیں بھیجوں گا کہ ایک لخت ایک دم میں تم سب کو ہلاک کر دوں، لیکن تمہارے بعض علاقوں میں، بعض کونوں پر اور بعض جو ہے وہ جگہوں پر میں عذاب اتاروں گا کہ باقی اس سے سبل حاصل کر لیں، باقی اس سے عبرت حاصل کر لیں، باقی اس سے نصیحت حاصل کر لیں کہ جو گناہوں کی نحوست سے ان پہ عذاب اترا ہے کہ تم ان عذاب سے توبہ کر لو تاکہ تم پر وہ عذاب نہ آئے۔ لیکن اگر تم اس بات پر مطمئن رہے کہ وہ تو بڑے گنہگار تھے، میں بڑا نیک ہوں، وہ تو بڑے ظالم تھے، میں بڑا منصف مزاج ہوں، وہ تو حرام خور تھے، میں تو حلال کمائی کرنے والا ہوں، وہ تو بددیانت تھے، میں تو دیانت دار ہوں، بولسا میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے، میں نے کون سی بددیانتی کی ہے، میں نے کون سا کسی کے ساتھ دھوکہ دیا، میں نے کسی کو کون سا برا بلا کہا ہے، اس بات پر اگر تم مطمئن ہوگے اور توبہ نہ کی تو وہ عذاب جو کوڑا میں نے ان پہ برسایا میں تم پہ بھی برسا سکتا ہوں۔ یہ اللہ پاک پورے پاکستان کو جگہ جگہ سے ہلاتا نہیں ہے کہ ایک کونے پہ عذاب آ گیا، وہ انتہائی سارے کے سارے نعوذ باللہ فرعون تھے، شداد تھے، حامان تھے، ابو جہل تھے، اور ہم سارے جنید بغدادی ہیں، ہم سارے شیخ عبد القادر جیلانی، ہم پہ عذاب نہیں آنے والا۔ نہیں، اس دھوکے سے نکلو بھائیو۔ قرآن کہہ رہا ہے ایمان اور تقوی اختیار نہیں کرو گے، گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے تو آؤ پڑھو قرآن۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایک قوم گزری ہے، اس قوم کا نام قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم۔ یہ قوم کیا تھی؟ سب سے پہلے روئے زمین پر بت پرستی اور شرک کی ابتدا کرنے والی یہ قوم ہے۔ اس قوم سے شرک شروع ہوا، اس سے پہلے کوئی شرک نہ تھا، کوئی بت پرستی نہ تھی، اور شرک اور بت پرستی شروع کی ہے تو اس قوم نے شروع کی ہے۔ اور کیسے بت پرستی شروع کر دی ہے کہ آسمان سے بت اتر گئے، یا آسمان سے مشرک اتر گئے، یا زمین سے بت پرست پیدا ہو گئے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ ان کے اندر 5 بڑے نیک لوگ تھے، 5 بڑے نیک لوگ تھے۔ ایک کا نام ود، ایک کا نام سواع، ایک کا نام یعوس، ایک کا نام یعوق، ایک کا نام نصر۔ یہ 5 لوگ تھے، بڑے اللہ والے، بڑے نیک تھے، بڑے پرہیزگار تھے، بڑے متقی تھے، بڑے اللہ اس کے رسول کے محبوب ترین بندوں میں سے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اب ان کے غم میں جمع ہونا شروع ہو گئے کہ کبھی ایک کو یاد کرتے ہیں، کبھی دوسرے کو یاد کرتے ہیں، کبھی تیسرے کو یاد کرتے ہیں۔ جہاں جہاں یہ لوگ عبادت کرتے تھے روزانہ وہاں جا کر بیٹھتے اور ان کی یادیں تازہ کرتے، ان کی باتیں بتاتے، ان کی کرامات کا ذکر کرتے۔ شیطان آیا، شیطان نے کہا دیکھو بھائی اگر تم کہو اور تم مجھے اجازت دو تو جن جن بزرگوں کی تم یاد میں یہاں بیٹھے ہو ان کو یاد کرتے ہو بن دیکھے، اگر تم کہو تو میں ان کی مورتی بنا دوں، ان کی تصویر بنا دوں تو تم ان کی تصویر کو دیکھو گے بھی اور اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرو گے۔ لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی کر لو۔ تو یہ محبت میں قدم پہلا اٹھا، محبت میں پہلا قدم اٹھا تو 5 جگہ پر ان 5 لوگوں کا بت بنا کر اس شیطان نے رکھوا دیا۔ اب روزانہ یہ لوگ آتے ہیں، کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس۔ جب دیکھا کہ اس بت کی اہمیت اور عقیدت ان کے دل میں گڑ گئی ہے، پھر شیطان آیا، دوسرا وار کیا۔ دوسرا وار کیا کیا کہ بھائی تم میں سب ہر کون آدمی روزانہ ادھر آ کے بیٹھے گا، تم نے کام کاج بھی کرنا ہوتا ہے، گھریلو کام کاج بھی ہوتے ہیں، زمین کے کام کاج بھی ہوتے ہیں۔ ایسا کرتا ہوں تم میں سے ہر آدمی کے گھر میں ایک ایک بت بنا کے رکھ دیتا ہوں کہ صبح اس کو دیکھو کلیجہ ٹھنڈا کرو، رات اس کو دیکھو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اپنی محبت کا اظہار کرتے رہو۔ کہاں جی یہ ٹھیک ہے کہ گھروں سے نکلنا اور یہاں جمع ہونا بڑا مشکل ہے، ہر گھر میں بت پڑا ہوگا تو دیدار کرنا آسان اور ان سے محبت کا اظہار کرنا آسان اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا آسان۔ اب شیطان نے اگلا قدم کیا اٹھایا؟ ہر ایک کے گھر میں ان 5 لوگوں کے بت رکھوا دیے۔
اب ایک نسل تو یہی کرتی رہی، صبح اٹھتی ہے، ان کو دیکھتی ہے، خوش ہوتی ہے، چلی جاتی ہے، رات آتی ہے، سب سے پہلے اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں تو چلی جاتی ہے۔ ایک نسل نے یہ کیا، اگلی نسل آئی، اس نے کیا کیا، اب اس نسل نے اس کو چھونا شروع کر دیا، چھوتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، چھوتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر اس کو چھوتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں، چھوتے ہیں، برکت کے لیے اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ ایک نسل نے یہ کیا، تیسری نسل آئی، اس نے کیا کر دیا، اب اس کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے، اے میرے فلانے میں جا رہا ہوں، اللہ سے تو کہہ کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اب تیسری قوم نے یہ کیا، چوتھی نسل آئی تو اب اس نے کیا کیا، ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، ان کو معبود بنا لیا، ان کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا، انہیں مشکل کشا بنا لیا، انہیں حاجت روا بنا لیا، انہیں دستگیر بنا لیا، انہیں داتا بنا لیا، ان کو ہر مسئلہ حل کرنے والا بنا دیا۔ اب چوتھی نسل یہ کام کر رہی ہے کہ کہاں سے بات چلی تھی اور کہاں آ کے رک گئی۔ تو اس طرح سب سے پہلے شرک اور بت پرستی اگر شروع کی ہے، قوم نوح نے شروع کی ہے، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، قوم کو سمجھایا، او عقل کے اندھو، او دیوانوں، او مستانوں، او پاگلوں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ہیں جو برکت کے لیے پہلے گھر میں رکھے، پھر ہاتھ لگایا، اب سر جھکا رہے ہو، اب اس کو سب کچھ مان رہے ہو، یہ سب ریت ہے، سب مٹی ہے، سب فانی ہے، کرنے والا ایک اللہ ہے، کرنے والا ایک اللہ ہے، مشکل کشا ایک اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے، دستگیر ایک اللہ ہے، زمین آسمان کے مسئلے حل کرنے کی طاقت رکھنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے بات نہیں مانی، لوگوں نے بات تسلیم نہ کی، اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو گئی۔ جب حجت پوری ہوئی تو نوح علیہ السلام کو کہا گیا، نوح اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، میرا عذاب آنے والا ہے، کشتی تیار کی جائے۔ کشتی تیار کی گئی، 80 کے قریب ایمان والے تھے، سب کو بٹھایا گیا، ہر جانور، درند، پرند، چرند کے جوڑا جوڑا بٹھایا گیا۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ وہ عذاب کیسا تھا کہ آسمان سے پانی کے پرنالے کھل گئے تھے، پرنالے، اور زمین کو اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، کہ ہم نے زمین کو بھی چشمہ بنا دیا کہ پورے زمین سے پانی منوں ٹنوں کے اعتبار سے نکل رہا ہے۔ اتنا پانی آیا کہ سب سے اونچا پہاڑ اس سے بھی 120 فٹ پانی اوپر چڑھ رہا تھا۔ اتنا زبردست اللہ کی طرف سے عذاب اترا، ساری قوم ہلاک ہو گئی، ساری قوم برباد ہو گئی۔ اس دن اگر اللہ کسی پر رحم کرتا تو ایک عورت پہ اللہ رحم کرتا جو مشرکہ تھی۔ اس نے کیا کیا، دودھ پیتا ہوا بچا، اسے سینے سے لگایا، دوڑی پہاڑ پر کہ پہاڑ پہ میں چڑھ جاؤں گی، میں بچ جاؤں گی۔ پانی آیا، اس نے پہاڑ کو ڈبونا شروع کر دیا، سارا پہاڑ ڈوب گیا۔ اب وہ پانی اس کے گھٹنوں تک، گھٹنے سے ناف تک، ناف سے جب سینے کو آیا تو اس نے بچے کو یوں پر کر لیا کہ شاید بچہ بچ جائے۔ لیکن جب پانی کی لہر آئی اور اللہ کا عذاب آیا، نہ مرد چھوڑا، نہ عورت، نہ بچہ چھوڑا، نہ جوان، سب کو اللہ غرق کر گیا۔ اللہ کی حجت جو پوری ہو گئی۔ 2 آدمی غار میں چلے گئے اور غار کا پتھر رکھ دیا۔ اللہ چاہتا تو پتھر ہٹوا کر پانی اندر لے جا سکتا تھا، پانی بڑا طاقتور مخلوق ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ کیا؟ دونوں کو زبردست بے قراری سے پیشاب آیا، دونوں پیشاب کرنا بیٹھ گئے۔ اللہ نے دونوں کا پیشاب جاری کر دیا۔ پیشاب کرتے 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 اپنے ہی پیشاب میں غرق ہو کے مر گئی۔ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ اللہ کے عذاب کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو بتاؤ بھئی، یہ امت شرک کر رہی کہ نہیں کر رہی؟ اللہ ہدایت دے ان 2 نمبر علماء کو اور مولویوں کو۔ ان کو مولوی کہنا بھی مولوی کی توہین ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کے در سے نکال کر مخلوق کے در پہ ڈال رہے ہیں، کہ زندے بھی مدد کرتے ہیں، مرنے والے بھی مدد کرتے ہیں، قبر والا بھی تیری بگڑی بنا سکتا ہے اور مردہ بھی تیری بگڑی بنا سکتا ہے، بابوں کو خدا بنایا ہوا ہے، 2 نمبر لوگوں کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے، اللہ کی طرف رخ ہی نہیں ہونے دیتے۔ اچھا، ایک عقلی بات کر رہا ہوں، عقلی بات، دلائل تو چھوڑو۔ اللہ سے مدد لینے میں اور اللہ کی مدد کرنے میں کسی کو کوئی اختلاف ہے؟ کوئی نہیں۔ بولو بھائی، سارے ہی مانتے ہیں کہ اللہ مدد کرتا ہے، اپنے بھی پرائے بھی، سنی بھی غیر سنی بھی، سارے کہتے ہیں کہ اللہ مدد کرتا ہے۔ اور قبر والے سے مدد مانگنے میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، بابے سے مدد مانگنے میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ ہے نا بھائی؟ تو ہم متفق چیز پر کیوں اکٹھے نہیں ہوتے؟ ایک اللہ پہ ہم کیوں اکٹھے نہیں ہوتے کہ جس کی مدد کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے؟ تو ہم اختلافی چیز کو چھوڑ کر اتفاقی چیز پر کیوں نہیں آ رہے؟
یہ اس تندور کا چکر ہے، اس جہنم کا چکر ہے کہ اب اگر انہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھی بابا مدد نہیں کرتا، بزرگ مدد نہیں کرتا، قبر والے تیری بگڑی نہیں بناتے، تو کیا ہوگا؟ عوام کے جوتے اور ان کے سر ہوں گے کہ سانو پہلے پٹھے پاسے لائے ہی ان کہنا کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء دو لمبر، یہ صرف اپنی دنیاوی کمائی کے لیے لوگوں کو حق راستہ نہیں بتاتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے آئے تو بڑے بڑے یہودی علماء نے حضور کی مخالفت شروع کر دی، حالانکہ حضور کے آنے سے پہلے حضور کے آنے کی بشارتیں علماء یہود دے رہے تھے، لیکن چونکہ بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی نہیں آئے، بنو اسماعیل میں آگے، تو اب وہی یہود اللہ کے نبی کے خلاف ہو گئے۔ تورات میں اللہ کے نبی کی لکھی ہوئی صفات کو مٹا مٹا کر، کاٹ کاٹ کر اور پھاڑ پھاڑ کر پھینک رہے تھے۔ اللہ کے نبی کے مجلس میں ایک چھوٹا بچہ آیا کرتا تھا یہودی، بیمار پڑ گیا، 2-3 دن سے نہیں آیا، تو اللہ کے نبی نے کہا بھی کدھر ہے؟ کہا جو بیمار ہے۔ کہا چلو بھی چلے پوچھنے کے لیے گئے، کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا اس کی جان نکل رہی ہے، موت کے قریب ہے۔ تو اتنی دیر میں اس کا ابا آیا، اس نے تورات کھولی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس ابا سے کہ اس تورات میں میرا ذکر ہے، اس تورات میں میرا ذکر ہے؟ کہتے نہیں جس میں آپ کا ذکر نہیں ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جھوٹ بول رہا، یا رسول اللہ صفا آپ کی صفات سے بھرا پڑا ہے۔ نہیں مان رہے تھے، کیوں؟ کہ پیسہ آنا بند ہو جائے گا، حلوے مانڈے بند ہو جائیں گے، روٹی شوٹی بند ہو جائے گی۔ آج کے 2 نمبر علماء وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ درباروں کا پجاری بنایا ہوا ہے، رب کا پجاری نہیں بنایا ہوا۔ رب سے تو مانگنے نہیں آتا، اور عجیب عقلی دلیلیں دیتے ہیں کہ دیکھو بھئی چھت پہ چڑھنا ہو تو بغیر سیڑھی کے چڑھ سکتے ہو؟ جی نہیں چڑھ سکتے۔ تو اللہ تو وہ بہت دور ہے، تو اس تک پہنچنے کی تمہیں سیڑھی چاہیے، بغیر سیڑھی کی نہیں جا سکتے۔ سیڑھی کون ہے؟ بابا۔ عقیدہ عقل سے ثابت کر رہے ہیں، اور اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے ان جیسے بے وقوفوں کے عقل پر ہتھوڑا مارا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہے نحن اقرب من حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تو تیرے اشارت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ کو چھت سے مثال دے رہا ہے، شرم نہیں آئی؟ اللہ کو کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں؟ اور ایک مفتی صاحب بڑے بدتمیز قسم کے، کیا رہے جی؟ فرما رہے ہیں کہ جس سے زندگی میں مدد مانگنا جائز ہے، مرنے کے بعد بھی اس سے مدد مانگنا جائز ہے۔ دلیل کوئی نہیں دی۔ اب حضرت علی کے مشکل کشا ہونے پر مثال کیا دے رہے، دلیل کیا دے رہے؟ علی کے مشکل کشا ہونے پر کہ مولوی صاحب پھکی قبض کشا ہو سکتی ہے تو علی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس نے حضرت علی کی ایسی توہین کی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ کانپ جائے۔ قبض کشا اور مشکل کشا میں فرق ہے کہ نہیں؟ علی کو کس کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے؟ وہ سوچو تو صحیح، اس کو کس کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے حضرت علی کو؟ ایسے بدبخت یہ لوگ ہیں۔ تو اب ان پر اللہ کی طرف سے پانی کا عذاب نہیں آئے گا تو پھر کس پہ آئے گا؟ پانی کے سیلاب آ رہے کہ نہیں آ رہے بھائی؟ تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ ادھر بارش زیادہ ہوگی، ادھر دریا زیادہ ہیں، ادھر پانی زیادہ ہے، یا زمین سے پانی۔ اللہ ہلا رہا ہے کہ جیسے شرک انہوں نے کیا تھا، تم بھی اگر شرک کرو گے تو میں نے ان پہ عذاب تم پہ بھی آ سکتا ہے، میرے رشتہ دار نہیں ہو تم لوگ۔ پھر دوسری قوم کو اللہ نے بیان فرمایا، قوم عاد طاقتور ترین قوم ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی قوم پیدا نہیں فرمائی، 40 گز ہاتھ ان کا قد، 10 فٹ جسم چوڑے، 1000 سال ان کی عمر، اور بڑی بڑی چٹانیں پتھروں سے پہاڑوں سے اٹھاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے آتے۔ انہوں نے 2 گناہ کیے۔ نمبر 1 شرک کیا۔ ان کے 3 بت تھے، سمد، سمود اور نصر۔ ان کے یہ 3 بت تھے جن کی بندگی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی طاقت کے زوم میں، طاقت کے نشے میں ایک تکبرانہ جملہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود کوئی ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہے تو لا کر دکھاؤ، کوئی ہم سے بھی زیادہ قوت والا ہے تو لا کر دکھاؤ۔ حضرت ہود نے فرمایا، اے میری قوم صبر کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اس جملے سے باز آ جاؤ کہ وہ اللہ جو تمہیں طاقتور بنا رہا ہے وہ تم سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ طاقت رکھنے والا ہے۔ اس اللہ کے سامنے جھکو، نہیں باز آ رہے،
تکبر سے نہیں باز آ رہے تو کیا ہوا؟ اللہ نے عذاب بھیجا. پہلا عذاب آیا قحط سالی کا کہ زمین نے دانا اگانا چھوڑ دیا, آسمان سے پانی برسنا چھوٹ گیا, غلہ ختم, ضرورت کی چیزیں ساری ختم, حرام جانور بھی کھا گئے, کتے بلے چوہے سانپ جو مل رہا ہے کھا رہے ہیں, لیکن قحط دور نہیں ہو رہا. پھر کیا کیا؟ آپس میں سر جوڑا کہ بھی کیا کریں, کہ قحط تو دور نہیں ہو رہا, کہ چلو جاؤ بیت اللہ. جب سر پہ پڑتی تھی تو اللہ اللہ, جب سر سے اتر جاتی تھی یا اللہ تو کون اور میں کون. یہی حال آج کے مسلمان کا ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو 1000 دانوں کی تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے اور مصلے پہ کھڑا ہو کے ٹکروں پہ ٹکرے مار رہا ہوتا ہے. جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے پھر فرض کے لیے آنا مشکل ہو جاتا ہے. یہی حال قوم عاد کا تھا. عذاب آیا, فوراً اللہ یاد آیا, وفد پہنچا بیت اللہ, یا اللہ بارش عطا فرما, تیری قوم تیرے لوگ تیرے بندے پریشان ہیں. اللہ نے 3 بادل بھیجے, کالا سفید اور سرخ. آواز آئی ان میں سے جس کو منتخب کرو گے تمہارے پیچھے آ جائے گا. کہا جی سفید میں کچھ نہیں ہوتا, سرخ میں آندھی ہوتی ہے, یہ کالا بادل چاہیے, اس کالے بادل میں پانی ہوتا ہے. آواز آئی ٹھیک ہے جاؤ, کالا بادل آ جائے گا. اب یہ سارے دوڑتے ہوئے آئے ہیں, دوڑے اپنے علاقے میں آئے اور کہہ رہے مبارک ہو بادل آ رہا, مبارک ہو بارش آ رہی, مبارک ہو قحط سالی دور ہو جائے گی. اب وہ دور سے بادل دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں ھذا ممطرنا, وہ دیکھو بارش آ رہی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں یہ بارش نہیں ہے, یہ کالا بادل پانی والا نہیں ہے, یہ تم پر رحمت نہیں برسائے گا, قحط سالی تمہارے دور نہیں کرے گا. بل ہوا مستعجلتم بھی, فرمایا یہ وہ عذاب ہے جو تم ہود سے کہا کرتے تھے. اے ہود اگر تو سچا ہے, اگر تو یقیناً اللہ کا نبی رسول ہے تو کہہ اللہ سے کہ ہم پہ عذاب اتارو. اللہ فرما رہا یہ وہ عذاب تمہارے سروں پہ آ رہا ہے. قرآن کہتا ہے پھر اس بادل سے وہ انتظار میں تھے کہ پانی برسے گا. اللہ نے ہوا چلائی, ہوا چلی ہے. ہوا کیسے چلی؟ اللہ نے فرشتے سے کہا کہ بھی میرے ہوا کے خزانے کا منہ کھولو. کہ یا اللہ کتنا سوراخ کھولوں؟ کہ بیل کے ناک میں جو نتنا ہوتا ہے اس کے بقدر سوراخ کھولوں؟ کا نہیں, میرے خزانے سے اتنا بڑا سوراخ نہیں کھولنا ورنہ ساری کائنات تنکے کی طرح اڑ جائے گی. نہیں کھولنا. کیا کروں؟ کہ انگوٹھے کے بقدر سوراخ کرو. انگوٹھے کے بقدر سوراخ کیا, اس سے جو ہوا نکل رہی تھی قرآن کہتا ہے سرسرن آتیا, سرکش ہوا. مفسرین نے لکھا کہ انگوٹھی کے سوراخ سے نکلنے والی ہوا اس پر جو فرشتے مقرر تھے قابو کرنے کے لیے, ان کے ہاتھوں سے یہ ہوا بے قابو ہو گئی تھی. اللہ براہ راست اپنے حکم سے اس ہوا کو قابو کر رہا تھا. پھر اللہ نے کیا اٹھایا, وہ 10-10 فٹ جسم چوڑا, 60-60 فٹ جسم لمبے نوجوانوں کو اللہ یہ 2 کو اٹھا رہا ہے. ہوا اٹھا رہی ہے, ہوا کا بھگولا آ رہا ہے, ان کو اٹھا رہا ہے اور آسمان پہ جا کے اللہ پاک دونوں کے وجود کو یوں پٹکتے ہیں, زور سے پٹکتے ہیں. ایسا پٹکتے ہیں کہ ان کی گردن دھڑ سے الگ ہو جاتی ہے. زمین پر آتے ہیں تو دھڑ وہاں پڑا ہوتا ہے, سر وہاں پڑا ہوتا ہے. اللہ سروں کو پھر اٹھاتا ہے, سروں کو ہوا میں لے جا کر اللہ پاک آپس میں ٹکراتا ہے, ان کے بھیجے پھٹتے ہیں, مغز باہر آ جاتے ہیں, پھر دونوں پڑے ہوتے ہیں نیچے. ساری قوم کو اللہ نے آن کی آن ہلاک کر دیا اور فرمایا دیکھو یہ ایسے پڑے ہیں جیسے کھجور کے بڑے بڑے تنے پڑے ہوتے ہیں. پھر اللہ نے ہود سے کہا ہل تری لہم من باقیہ, اے ہود دیکھ ان نافرمانوں میں, تکبر کرنے والوں میں اور میرے عذاب کے سامنے کھڑے ہونے والوں میں کوئی باقی ہے تو بتاؤ کہ میں اس کا بھی صفایا کر دوں. آج کا مالدار تکبر نہیں ہے, اس میں تکبر نہیں گھوٹا ہوا. تھوڑا سا کسی کو اقتدار مل جائے, کسی کو اپنے پاسنگ پہ نہیں بٹھاتا, کسی کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے, انسان کو انسان نہیں سمجھتا. ارے چھوڑو, جس آدمی کا نا کسی SHO سے تعلق ہونا وہ بھی یہ زمین پر یوں اکڑ کے چلتا ہے جیسے پورا پاکستان اس کے نام لگا ہوا ہے. پتہ نہیں میرا کتنا تعلق ہے. کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلا رہا ہوتا ہے, اس پہ اکڑ رہا ہوتا ہے کہ میرے SP نہ تعلق, میرے فلانے نہ تعلق, میرے فلانے تعلق. اللہ اس تکبر کی بنیاد پر جب اس قوم کو ہلاک کر سکتا ہے تو اس قوم کو بھی ہلاک کر سکتا ہے اگر ہم نے تکبر نہ چھوڑا. اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے. تکبر اللہ کہہ رہے ہیں میری چادر ہے, جو اس کو کھینچے گا میں اس کو پارا پارا کر دوں گا. تو تکبر سے توبہ کون کرنے کو تیار ہے؟ کوئی مزدور میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے, میں کہنا ہے کہ دیکھو ہو گیا میرے کاٹن خراب کر دے گا, میں مزدور کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں. مسجد میں کوئی بیچارہ پرانے کپڑے پہن کے آ جائے, مسجد کا خادم مؤذن امام اس کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتا, ساری مسجد گندی کر دیتی ہوں.
مال کا تکبر، علم کا تکبر اور وجاہت کا تکبر، عہدوں کا تکبر، اس نے ہمیں ذلیل کیا ہوا ہے. مسلمان سمجھتا نہیں ہے. قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قوم عاد کا قصہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کو تکبر نے مارا تھا، اللہ نے یوں کیما کیما کر کے زمین پر ڈال دیا تھا. ہم تو ان کی جیبوں میں آ جائیں، اتنا کا وجود تھا. ہمارے پاس کیا ہے؟ کس وجود پہ کرتے ہو؟ تھوڑا سا سر میں درد ہو جائے نا، سر اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. اگر ہلکا سا ہلکا نہیں، اللہ نے پیج ڈھیلا کر دیا تو کس جسم پہ کرتے ہو؟ اللہ پیٹ ڈھیلا کر دے، فالش کر دے، نہ بولنے جوگا، نہ پکڑنے جوگا، نہ چلنے جوگا ہوگا. ساری زندگی مردار کی طرح بستر پہ پڑا ہو. کس بات پہ تکبر کرتے ہو؟ تو یہ اللہ قوموں کے قصے سنا رہا ہے. پھر تیسری قوم آئی ہے، قوم سمود. یہ مشرک بھی تھی اور نبی کی نافرمان بھی تھی. اب انہوں نے کیا؟ انتہائی سمجھدار لوگ تھے تعمیراتی اعتبار سے، کہ اس جیسے انجینئر لوگ پوری دنیا میں نہیں آئے. ایسے انجینئر تھے. کیا کیا؟ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اندر گھر بنائے تھے. بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر. آج دیکھ لو، جو ٹرنل بنتا ہے، سرنگ بنتی ہے، ہمارے کے پی کے میں بنے ہوئے ہیں، گلگت بلتستان بنے ہوئے ہیں، کتنی مشینری چاہیے ہوتی ہے؟ بولو بھائی، کتنی مشینری چاہیے؟ لاکھوں کروڑوں ڈالر لگتا ہے تو پھر سوراخ ہوتا ہے. تو انہوں نے تو پورے پہاڑ چیر کر اندر بیڈ روم الگ، ٹی وی روم الگ، بیٹھک الگ، باتھ روم الگ، کچن الگ، اور پانی کو سٹوریج کرنے کے لیے چیزیں الگ. کیسے انہوں نے بنایا ہوگا؟ اتنی عقلدار کو. اچھا یہ کیوں کیا؟ یہ کیوں کیا؟ پہاڑوں کو کیوں چیرا؟ کیوں؟ انہوں نے سنا تھا کہ قوم عاد پر اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے گھر اوپن تھے، زمینوں پہ گھر تھے، تو کچے گھر تھے، اس لیے اڑ کے چلے گئے. ہم پہاڑوں کے اندر گھر بنائیں گے تو پہاڑ کو تو ہوا نہیں اڑا سکتی. پہاڑ کو تو ہوا نہیں اڑا سکتی. ہوا اندر آئے گی تو کہاں تک آئے گی؟ کیا مطلب؟ توبہ نہیں کی، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اللہ کے عذاب پر اپنے لیے اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں کھڑا کیا کہ ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم پہ عذاب آ گیا اللہ کی طرف سے تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہ کس کا شیوا ہے بھائی؟ مسلمان کے کافر کا، کہ اللہ کے عذاب کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے، اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرتا ہے. یہی کافرانہ جملہ تمہاری گورنمنٹ بولتی ہے، تمہارے حکمران بولتے ہیں، ہمارے افسر بولتے ہیں، ہمارے ہر آدمی بولتا ہے. کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، کرونا سے لڑنا ہے. سموگ سے ڈرنا نہیں ہے، سموگ سے لڑنا ہے. تم اللہ کے عذاب کے سامنے ننگے ہو رہے ہو، اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر رہے ہو، اللہ کے عذاب کے سامنے اپنے آپ کو جرأت مند کر کے کھڑا کر رہے ہو. میرے رب کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ارے ان کی عقل غارت ہو، اللہ ان کو سمجھ دے، نہیں تو اللہ پاک ان کو نیست و نابود کرے اور کسی نیک حکمران کو ہمارے سروں پر بٹھائے. اور اللہ ہمیں بھی، مجھے اور آپ کو بھی توبہ کی توفیق دے. اللہ کی قسم، اللہ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار توبہ ہے اور کچھ نہیں ہے. ساری مشینری لگا دو، ساری ٹیکنالوجی لگا دو، سارے وسائل حل کر دو، اللہ کی قسم اللہ کے آئے ہوئے عذاب میں 1 انچ بھی تم نہیں روک سکتے. بے شک. کورونا میں سب سے زیادہ لوگ کہاں مرے ہیں بتاؤ بھائی؟ چائنا میں آپ کے، امریکہ میں آپ کے، انگلینڈ میں آپ کے. تو کتنے ترقی یافتہ ملک ہیں، اللہ کے عذاب کا مقابلہ ہو سکا؟ تو یہ کیسے نام نہاد مسلمان ہیں جو کافرانہ رویہ رکھتے ہیں؟ اور مسلمان بھی کہتا ہے مول صاحب ڈرنا نہیں ہے گا، مقابلہ کرنا، ڈٹ کے مقابلہ کرو بھی اللہ کے عذاب سے مقابلہ. تو ختم کرو نا یہ سموگ. کیوں نہیں ختم کر پاتے؟ لگاؤ مشینری کہ سموگ ختم ہو جائے. توبہ کی طرف نہیں آنا. اسکول بند کرو، کالج بند کرو، یونیورسٹی بند کرو، مدرسے بند کرو. اوہو، کل میں نے ویڈیو دیکھی، بادشاہی مسجد میں 5 لوگ نماز کے لیے اجازت ملی ہوئی ہے کہ بھی کرونا، یہ سموگ ہے بھائی، لاک ڈاؤن ہے، اور اس کے ساتھ بالکل ایک ہوٹل ہے وہ دھما دم آباد تھا. مسجد ویران ہے، بازار آباد، مسجد ویران ہے، ہوٹل آباد. اللہ کی خاک رحمت آئے گی، اللہ کی خاک برکت آئے گی، اللہ خاک ان عذاب کو دور کرے گا. کہ اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم احتجاج بھی کر رہے، ہڑتال بھی کر رہے، بھوک ہڑتال بھی کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ ہماری بات نہیں مانتی. ہائے کاش میرے سمیت ہم نے کبھی روزہ رکھ کر اللہ کے دربار میں بھوک ہڑتال کی ہوتی. اللہ کی قسم آج ہمیں یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے.
مسلمان آنے کو تیار نہیں. یار میں حکمرانوں کا کیا رونا رہوں, عوام آنے کو تیار نہیں ہے. یہ 3 دن پہلے جامعہ اشرفیہ میں نماز استسقاء پڑھی گئی, اعلان کیا گیا, اللہ کی قسم مسجد کا حال نہ بھر سکا. کیا مطلب؟ مسلمان مطمئن ہے کہ ہمیں توبہ دی دوڑ کوئی نہیں, میں گنہگار ہوں. توبہ تو وہ کرے جو گنہگار ہے, میں تو بڑا نیک ہوں. اس چیز نے ہمارا بیڑا. ایک آدمی کہنے لگا کہ مسلمان سے بڑھ کر کوئی بہادر اور دلیر نہیں ہے. وجہ کہ مسجد دیکھ لو, مسجد دیکھ لو. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ بتاؤ بھئی یہ جو رش آج جمعے میں ہے, عصر کی نماز میں یہ ہوگا؟ تو آپ لوگ کہاں سے آئے ہو, آسمان سے کہ زمین سے؟ تو پھر عصر کی نماز میں یہ مجمع کہاں ہوتا ہے؟ بولو بھائی, فجر میں یہ مجمع کہاں ہوتا ہے؟ تو پتہ جانا کہ مسلمان بڑا نہ ڈر ہے, وہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتا. اللہ سے ڈرتا تو مسجد نہ بھری ہوتی. اللہ سے ڈرتا تو توبہ استغفار نہ ہو رہی ہوتی. بجائے اس کے کہ ہم 2 سے 4 اور 4 کے 5 کے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں کاروبار کو دائیں بائیں کرنے کے لیے, اور حکومت کو ڈانچ دے رہے ہوتے ہیں کسی طریقے سے کاروبار ہو جائے. اب پرسوں رات میں کھڑا تھا باہر, وہ تکے شاپ والا ہے یہاں پر گول باغ میں, تو اب گورنمنٹ کی طرف سے میرے خیال سے پابندی ہے کہ 10 بجے کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکیں گے, یا یہ جہاں سے دھواں نکلتا ہے وہ والا کام نہیں کر سکتے. اب وہ کیا کر رہے ہیں, ادھر سے ریٹ پڑ گئی, انہوں نے لائٹیں بند کر دی. لائٹیں بند کر دی کیوں؟ اسینوں دھوکہ دے دیجیے, کیسا دکان باندھے گی. عوام کو دھوکہ, حکمرانوں کو, افسروں کو دھوکہ دینے کے ڈرامے سارے کر رہے ہیں. لیکن جس نے مسئلہ حل کرنا ہے ادھر رخ نہیں ہو رہا, ادھر رخ نہیں ہو رہا, ادھر کوئی منہ نہیں کر رہا. تو بھائیو, اللہ کا واسطہ دے کے عرض کر رہا ہوں, اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہ کرو, اللہ کا مقابلہ نہ کرو. اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے, وہ تمہیں نچوڑ کے رکھ دے گا, نچوڑ کے رکھ دے گا اللہ کی قسم. حل کیا ہے؟ توبہ, بس, اور کوئی حل نہیں ہے. اور کافر کی توبہ نہیں, مسلمان کی توبہ. اللہ کی قسم, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس زمین پر جانور نہ ہوتے, انسان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں, تو ان مسلمانوں کی گناہوں کی وجہ سے اللہ آسمان سے ایک بارش کا قطرہ بھی نہ اتارتا. یہ 2-4 بارش کے قطرے جو ہو جاتے ہیں نا, ہلکی پھلکی ہوا چل جاتی ہے, اللہ کی قسم یہ جانوروں کے صدقے سے ہم پہ بھی ہو جاتی ہے. یہ نہ ہوتے بھوکے پیاسے مر جاتے. ہم کیوں اللہ کے عذاب کو للکاریں؟ اس لیے توبہ کی طرف آؤ. وہ توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے, وہ توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے. بھائیو, اس وقت کسی چیز کی کمی نہیں ہے, کمی ہے تو صرف توبہ کی اور اللہ کی طرف سے رجوع کرنے کی, اور کوئی توبہ نہیں. میں کیا بتاؤں تمہیں اس کا کرم, کہ جب اس کے سامنے توبہ کی جاتی ہے اللہ غیبی نظام چلا دیتے, غیبی نظام چلا دیتے. ترمذی شریف میں ایک آدمی کا قصہ لکھا ہے, کفل اس کا نام تھا. ایک ہے ذل کفل, وہ نبی ہے. یہ کفل بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا. اس کا کیا کام ہوتا تھا؟ ہر رات نئی لڑکی, ہر رات شراب, ہر رات زنا, اس کا یہ کام ہوتا تھا. ایک مرتبہ اس نے یہ کیا, ایک لڑکی لے کے آیا 60 دینار دے کر, 60 دینار, کوئی 30-35 لاکھ روپیہ بنتا ہے ایک رات کا. وہ لڑکی کو لا کے بٹھایا, جب اس کے کپڑے, اپنے کپڑے اتارے, اس کے قریب ہوا تو وہ لڑکی ہچکیوں سے رو پڑی, ہچکیوں سے رو پڑی. کفل نے کہا میں نے زبردستی تو نہیں کی, پیسے دیے ہیں, راضی کر کے تجھے لے کے آیا ہوں, روتی کیوں ہے؟ وہ کہنے لگی کفل میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں, میں بدکار عورت نہیں ہوں, مجھے فاقے نے یہاں تک پہنچایا ہے, مجھے بھوک افلاس نے یہاں تک پہنچایا ہے. جب میرا مالدار مال کو سونگتا ہے اور اس کو سنبھال کے رکھتا ہے, نہ زکات دیتا ہے, نہ صدقہ دیتا ہے, نہ خیرات نکالتا ہے, تو پھر قوم کی بیٹیوں کی عزت یوں نیلام ہوتی ہے. کہ میں عزت دار ہوں, پیشہ ور نہیں ہوں, اللہ کی کرنی. کفل کے دل پہ یہ بات اثر کی, کہا جا میری بہن, تجھے پیسے بھی مبارک, عزت بھی مبارک, جا چلی جا, میں بڑا گندا انسان ہوں, میرے لیے معافی کا دعا کر دینا, توبہ کی دعا کر دینا, میں بھی اللہ سے توبہ کرتا ہوں. یہ توبہ کی, عورت چلی گئی. تھوڑا ہی لمحے گزرے تھے کہ کفل مر گیا, کفل مر گیا. اب اللہ نے کیا نظام چلایا؟ اللہ نے وہ نظام اس لیے چلایا کہ یہ گندا ترین آدمی تھا. اگر اللہ یہ نظام نہ چلاتا تو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہ آتا, اس کو یوں ہی جو ہے وہ کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بنا کے چھوڑ دیا جاتا. اگر اللہ نظام نہ اللہ نے کیا نظام چلایا؟ واہ میرے رب, صبح ہوئی,
लोगों ने किफल के दरवाजे पे अरबी से नूरानी सत्रों में लिखा हुआ देखा, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफले। लोगों, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है, अल्लाह ने किफल की बख्शिश कर दी है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। अब वो मेरा दुश्मन होके नहीं मरा है, मेरा दोस्त होके मरा है, मेरे मुखालिफ होके नहीं मरा, मुझसे सुलह करके मरा है। जाओ उसके कफन दफन का बंदोबस्त करो, उसका जनाजा पढ़ो, उसको ऐसा नहीं छोड़ देना। बनी इसराइल का एक गुनहगार तौबा करे, उसके लिए अल्लाह गैबी निजाम चला सकता है। तो मैं तो आप तो उसके हबीब की उम्मत हैं, उसके लाडले की उम्मत हैं, उसके प्यारे की उम्मत हैं, उसके मोहम्मद और रहमत की उम्मत है। अल्लाह हमारी तौबा पर हमारे लिए गैब का निजाम क्यों नहीं चलाएगा? इसे भाइयों, आज वादा करके उठो इंशाअल्लाह कि या अल्लाह कोई कदम तेरी नाफरमानी में नहीं उठेगा। सारे वादा करो भाई, कोशिश करो भाई, हो जाए फिर तौबा, हो जाए फिर तौबा, हो जाए फिर तौबा। अल्लाह की कसम, ये गिलास को किरची किरची कर दो, इसको जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जोड़ दोगे लेकिन फिर भी नजर आएगा कि टूटा हुआ है। मेरा रब कहता है कि तू अपने गुनाहों का बर्तन इतना तोड़ दे कि उसको इकट्ठा करना मुश्किल हो, लेकिन मैं रब हूं कि तेरे बार बार तौबा करने पर और तो टूटने पर जो बर्तन टूट जाएगा, तो दोबारा जब तौबा करेगा तो मैं उसको ऐसा जोड़ दूंगा कि कोई कह ही ना सकेगा कि इसने पहले भी कोई गुनाह किया था। जैसे भाई पहली बात, तौबा की जाए भाई, तौबा की जाए। तीसरी भाई गुजारिश ये है कि सारे मेरे भाई, आप भी और घर वालों को बताओ जाके 313 दफा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसका इस्तेमाल करो भाई। करोगे इंशाल्लाह भाई? सारे इसका इस्तेमाल करो भाई। अब कोई जुबान खाली ना रहे, काम शाम भी करो, ठीक है। अगर इस्तेमाल से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं काम काज में बैठे रहो। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, करना है। तौबा पढ़ने का हुक्म नहीं है, तौबा करने का हुक्म है। इस्तिग़फ़ार पढ़ने का हुक्म नहीं है, इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म है। हमने तादाद पूरी दिल से, या अल्लाह मैं माफी, या अल्लाह मैं जालिम, या अल्लाह मुझे माफ फरमा, अल्लाह पाक जरूर करम करेगा। और तीसरी चीज इंशाअल्लाह, ये इतवार को जोहर की नमाज के बाद ये इमाम गजाली रोड पर फैमिली पार्क है, कोई ये 2 नंबर स्कीम की टैंकी के पास जो लड़कियों का कॉलेज है, इसके पास पार्क है, फैमिली पार्क मशहूर है। यहाँ जोहर की नमाज के बाद इस्तिस्का की नमाज होगी भाई, तौबा इस्तिग़फ़ार होगी, अल्लाह से बारिश मांगी जाएगी। आप तमाम साथियों से गुजारिश है, अगर अपने आप को अल्लाह का गुनहगार समझते हो तो तमाम भाई वहां जरूर तशरीफ लाएं। अगर सारे जुनैद बगदादी हो तो फिर मेरे हक में भी दुआ कर देना भाई, उम्मत के हक में भी दुआ कर देना। तो ये 3 काम होंगे ना इंशाल्लाह भाई। तौबा करनी भी है, करवानी भी है, और आयत करीमा पढ़नी भी है, पढ़ानी भी है, और इस्तिस्का की नमाज के लिए खुद भी आना है और लोगों को भी लेकर आना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमारे सारे मसले हल फरमाए।